خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو وظائف کی ہماری نشست ممکنہ طور پر آخری نشست بظاہر قویم گان لگتا ہے کہ کل آخری نشست ہوگی انشاءاللہ۔ جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ میں سوال کرتا ہوں اسی امید کے ساتھ ایک کلم اختتامی گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ پشاور سے سوال ہے کہ میری اچھی خاصی زندگی بسر ہو رہی تھی، خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، جن لوگوں کو اپنا سمجھتا تھا، اعتماد کرتا تھا، انہوں نے ہی میری پراپرٹی پر جھوٹا قبضہ کر کے مقدمات قائم کر دیے، جو کچھ تھا وہ خرچ ہو رہا ہے، بتائیے کہ میں کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ جو دوسروں کا مال غصب کرتے ہیں اور ناجائز قبضے کرتے ہیں، چوری ڈکیتی، یہ بھی ایک طریقے سے چوری اور ڈکیتی ہی ہے۔ جی۔ اچھا، آج ذرا سا آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آندھی آئی اور ایک دم سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، تو میں سوچتا ہوں کہ پچھلی اقوام پر جو عذاب آتا ہوگا کس طریقے سے آتا ہوگا، کیا ہوتا ہوگا، اور وہ ہم سے کتنی قوت والی قومیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ملیہ میٹ فرما دیا، یہ حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آتا، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں جھلکیاں ضرور دکھاتا ہے۔ کچھ اقوام کی ایک قوم کے بارے میں باقاعدہ قرآن میں کہا نا کہ ایسی قوم پہلے بنائی نہیں تھی۔ جی بالکل۔ اور ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے؟ عاد اولا عاد ثانیہ، یہ بڑی طاقتور قومیں تھیں، اور عاد ثانی جو تھی یہ پہاڑوں میں گھر بناتی تھی۔ جی اس زمانے میں اتنا بڑا جی، اور کہا کرتے تھے ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، ہم بڑی قوت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے پھر ایسا کیا کہ روایت میں ہے کہ جب وہ مرے ہوئے پڑے تھے نا، ایسا تھا جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، لمبے، یوں آپ زمین پر بے حس بے حرکت پڑے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور اس کے عذاب سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور لوگوں کا جو حق ہے وہ ہم دبانا تو دور کی بات ہے، ذرا سا بھی حق ہو تو اسے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ قوم یونس تھی نا، عذاب آتا ٹل گیا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے تھے، یہاں تک کہ ایک پتھر بھی کسی کا نکلتا تھا نا تو اسے اپنی دیوار سے نکال کر اسے واپس کیا ہے، پھر معافی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ظاہر ہے کہ گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ کئی فیملیز کا معاملہ ہے، کئی لوگوں کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو جھوٹا قبضہ کرنے والے ہیں، جھوٹے مقدمات دائر کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ ان کو بے بس فرما دے۔ جی، یہ میں وظیفہ میری بہن عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، دوسرا سورہ فتح کی پہلی آیت ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ تو یہ ترجمہ بھی اگر اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آیت کریمہ آپ سے، ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور خود بھی دعا کریں، کوشش بھی کریں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ ان کو خیب و خاص فرمائے گا میرے بھائی، اور اللہ رب العالمین جو بھی آپ پر جھوٹے مقدمات ہیں انشاءاللہ اس میں بھی انہیں ناکامی ہوگی اور آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ جس کا بھی مسئلہ ہو، کیسی پریشانی کیوں نہ ہو، یہ پڑھ سکتے ہیں، کسی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ سمیع کہتے ہیں سننے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور بصیر کہتے ہیں سب کچھ دیکھنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو یا سمیعو یا بصیرو، اے سننے والے تو سن رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا بصیرو، اے دیکھنے والے، سب کو دیکھنے والے، سب کی تنہائیاں اور خلوتیں دیکھنے والے، تو ملاحظہ فرما رہا ہے کہ یہ مخالفین کیا کر رہے ہیں۔ تو یا سمیعو یا بصیرو کثرت سے پڑھیں، میرا رب انشاءاللہ آپ پر بھی میرے بھائی اور جتنوں کا یہ مسئلہ ہے سب پر انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ الہی آمین، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہے معمول سے تھوڑا سا پہلے، چونکہ آج ہمارا کوئز کا مقابلہ ہے، شان علم اس کا فائنل ہے، اور نعتیہ مقابلے کا فائنل کل ہو چکا ہے، تو آج وہ نشست نہیں ہے، تو علماء کرام کے ساتھ نشست بھی ہوگی، جس کے فوراً بعد شان علم جو کوئز کا مقابلہ ہے وہ اپنے معمول کے وقت سے تھوڑا سا پہلے شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ تھوڑا سا طویل دورانیے کا ہوگا۔ ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ۔